السلام علیکم ایوری ون، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی اچھی ناولز پڑھ سکوں. تھینک یو. وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے ماتھے پر لب رکھتا گہری سانس بھر گیا. میں نہیں چاہتی آپ کو چوٹ پہنچے. آئی کانٹ بیئر دس. وہ مسکرایا. جانتی ہو تمہارے میری زندگی میں آنے سے پہلے کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جب میرے جسم پر کہیں چوٹ نہ لگے، مجھے کوئی زخم نہ ملے. ان ظالموں سے ملنے والا ہر زخم مجھے ایک اعزاز لگتا تھا اور مجھے الجھن نہیں ہوتی تھی. تم سے ملے مجھے 1 سال 10 مہینے اور 8 دن ہوئے، اور اس عرصے میں یہ چوٹ مجھے میرے وجود پر دوسری دفعہ لگی ہے. دیکھو خود کو کتنا محفوظ رکھتا ہوں تمہارے لیے. مگر اب یہ چھوٹی موٹی سی چوٹیں تو. وہ ناک سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی. وہ مسکرایا اور اس چھوٹی سی ناک کو جھک کر چھوتا اسے ہلکی سی مسکراہٹ دے گیا. آپ پورے پاگل ہیں عبدر، مان چکی ہوں اب. وہ ہنسا. اور تم مجھ سے بڑی پاگل. آئندہ اپنی یہ پیاری سی جان سنبھال کر رکھنا. پاگل لڑکی، ضائع تھوڑی کی ہے، آپ کو دی ہے، آپ سنبھال لینا اب. وہ معصومیت سے بولی. قربان جاؤں. وہ سینے پہ ہاتھ رکھتا بولا. سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگاتے اپنی پیشانی سے ٹیکے. وہ اسے خود میں ہی کہیں چھپا گیا. اس مضبوط حصار میں وہ پیاری لڑکی ایک تشکر بھری آہ بھرتی پرسکون ہوئی. وہ خوشبو اس کی روح تک اتر رہی تھی. اسے محسوس کرتی وہ آنکھیں موند گئی. سلطان، آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں ہوں؟ وہ گہری سانس بھر گیا. تم نے کہا تھا نا، تم جہاں بھی ہوگی میں تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا. وہ بات بنا گیا. بتائیں نا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ لڑکی، تم کیا سلطان کو ہلکے میں لے رہی ہو؟ نہیں، وہ لینا چھوڑ دیا. آپ ہلکے تو بالکل نہیں ہیں. وہ شریر سا مسکراتی اس کے کشادہ سینے پر دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہی تھی. I'm sorry، یہ میری غلطی تھی. وہ لب میچ گیا. کسی کا بھی کام میں کسی کی غلطی نہیں ہوتی عبدر. ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اچھا بھی برا بھی. دوسروں کو الزام دینے کی بجائے ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری قسمت میں لکھی ہر تکلیف کو موڑ کر خود تک لے آؤں گا، اور اپنی قسمت میں لکھی ہر خوشی تمہارے نام کر دوں گا. وہ چھوٹی لڑکی کھل کر مسکرائی. بالکونی سے آتی ٹھنڈی ہوا سے اسے اپنے نازک وجود میں ایک کپ کپاہٹ سی محسوس ہوئی. وہ اسٹرانگ شخص اپنے وجود پر ثبت ہوئی ڈھیروں تکلیف پر ایک ٹھنڈی پھوار پڑتی محسوس کر رہا تھا. وہ زندہ سلامت اس کے حصار میں تھی. یہ احساس اسے سکون سے بالا تر کرتا نیند کی گہری وادیوں میں کھینچتا ہوا لیے جا رہا تھا، اور وہ مضبوط شخص اس نازک اور پیارے سکون کو خود میں سمائے اس کا ہاتھ تھامے ان سکون دہ وادیوں میں کھوتا چلا جا رہا تھا. آرفن کیئر کی اس ننھی سی لڑکی کی سنجیدہ زندگی اب کافی حد تک بدل گئی تھی. اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کو بھلائے اب وہ اس گھنگریالے بالوں والی پاگل سی لڑکی کی دی ہوئی بے ڈھنگی پہیلیوں کو سلجھانے میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتی تھی. شام کے اس خوبصورت موسم میں اوڑی کے پیچھے کی طرف ان لوہے کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ آسمان پر نگاہیں دوڑاتی بغور ان ستاروں کی لائن کو دیکھ رہی تھی. آخر ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ کیا چیز ہے وہ الجھ رہی تھی. مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، اور یہ بات اس نے بہت
چھوٹی عمر میں سیکھ لی تھی۔ ارے تم یہاں بیٹھی ہو، میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ چشمش ہمیشہ کی طرح اپنے کرلی بالوں کو بمشکل پونی میں قید کیے اس کے قریب آ بیٹھی۔ کیا سوچ رہی ہو مس ہنا؟ وہ اپنی کتاب ایک طرف رکھتے اسے دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے تمہاری دی گئی پہیلیوں کو سلجھانے کی کوشش۔ فدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اچھا، کیا تم مجھے کوئی ہنٹ دے سکتی ہو؟ آخر ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ ہنا، اب تمہیں ہنٹ چاہیے؟ وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، تو ذرا دھیان دو۔ اس دنیا میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو 7 کی تعداد میں ہیں؟ کہتی ہوئی وہ اپنا چشمہ درست کرتی کتاب پر نگاہیں جما گئی۔ وہ سوچ رہی تھی ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اور 7 سمندر، 7 آسمان، 7 عجوبے۔ بہت اچھے ہنا، اور کیا؟ اور تو کچھ نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، ذرا سوچو۔ وہ کتاب پر نگاہیں جمائے بولی۔ وہ چھوٹی لڑکی بہت دیر الجھتی رہی مگر مزید کوئی چیز تلاش نہ کر سکی۔ تم بتاؤ، میں نہیں جانتی مزید۔ آخر وہ ہار مانتی بولی۔ یہ تو تمہاری پہیلی میں ہے نا ہنا، تمہیں ڈھونڈنی ہے۔ وہ اٹھی۔ ہنا نے کلائی تھامتے اسے واپس بٹھایا۔ کتنے دن ہو گئے مجھے ڈھونڈتے، مگر اب میں جاننا چاہتی ہوں۔ پلیز بتاؤ نا فدار، پلیز پلیز۔ فدار کا کہکہا بلند ہوا۔ بس اتنے میں ہی ہار مان گئی؟ نہیں تو میں نے ہار نہیں مانی، میں کسی حد تک تو جوابات بتا چکی ہوں، اب باقی کہ تم بتا دو۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ واپس بیٹھتی آسمان کی طرف نگاہ دوڑا گئی۔ جانتی ہو جہنم کے 70 دروازے ہیں؟ ہاں واقعی؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ ہنا نے آئی برو اٹھائے اسے دیکھا۔ اور بتاؤں؟ اب وہ ایکسائٹڈ ہوئے۔ کوسے قضا کے رنگ 7 ہوتے ہیں۔ ہنا نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی، میں بس دھیان میں نہیں آیا۔ وہ نہیں، اور مکہ جانے والے زائرین کعبہ کے گرد 7 بار چہل قدمی کرتے ہیں۔ ہنا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور جانتی ہو بہت سے ملکوں میں 7 نمبر کو خوش قسمت اور مکمل سمجھا جاتا ہے، کامل اور مکمل۔ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اس کے جوابات سنتی خوش ہو رہی تھی۔ اور بھی ہے کیا؟ ہنا نے اسے چپ ہوتے دیکھا اور پوچھا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ہاں نہ پوچھو۔ کیا تم نے بائبل پڑھی ہے؟ بائبل؟ نہیں تو میں بھلا وہ کیوں پڑھوں گی؟ جانتی ہو بائبل میں 7 نمبر تکمیل یا کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک جگہ ذکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ دنیا 6 دنوں میں بنائی اور 7ویں دن آرام فرمایا۔ فدار نے آسمان کی طرف دیکھتے اپنا چشمہ درست کیا۔ تمہیں یہ کیسے پتا؟ کیا تم نے بائبل پڑھتی ہو؟ ہنا نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں پڑھی تھی 2 سال پہلے۔ مگر کیوں؟ پڑھنا کوئی غلط بات تو نہیں؟ ہاں، ہم ان کی بہت سی بے ڈھنگی رسومات پر عمل کرنے سے دریغ کر سکتے ہیں، باقی عام حیثیت سے تو وہ ایک کتاب ہی ہے نا۔ وہ نارمل انداز میں بولی۔ تمہیں وہ کہاں سے ملی؟ میرا مطلب تمہارے پاس کیسے آئی؟ فدار نے گہری سانس بھری۔ چرائی تھی، وہ شریر لہجے میں بولی۔ فدار، وہ نام گردن ہلا گئی۔ جانتی ہو وہ ستاروں کی لائن کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہنا نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر ڈھونڈو۔ تمہاری اگلی پہیلی
پر یہ ایک سائنٹیفک سوال ہے، تم اسے سرچ بھی کر سکتی ہو۔ وہ غور سے آسمان کی طرف دیکھتی بولی۔ اس نئی بات کی کھوج میں لگ چکی تھی۔ اتنی پہیلیاں آتی کہاں سے ہیں تمہارے پاس؟ تمہارا دماغ ہے یا عمرو یار کی زنبیل؟ وہ ہنسی۔ ارے تم تو ابھی سے تھک گئی، ابھی تو شروعات کی ہے میں نے۔ اور ہاں، آج رات کو تیار رہنا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ حنا نے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ وہ تو رات کو ہی بتاؤں گی نا، کہتی ہوئی وہ اپنی کتاب فولڈ کرتی وہاں سے چلتی بنی، اور وہ ڈرپوک سی لڑکی اسے بس دیکھ رہی تھی۔ کیا آفت ہے قسم سے! آہ! گہری سانس بھرتی وہ واپس سے آسمان کی طرف نگاہ دوڑا گئی۔ اب یہ بلا کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ وہ سوچنے میں مصروف ہو گئی۔ آسمان، وہ تارے، ایک جادوئی دنیا سے وہاں چھپے راز ہمیں خود ڈھونڈنے ہیں۔ اس جادوئی دنیا کے ہر حصے میں ایک راز دفن ہے۔ فدار کی جادوگریہ باتیں وہ اپنی ڈائری کے زرد پنے پر قلم بند کرتی اسے بند کر ہی رہی تھی کہ وہ چشمش قریب آتی، اپنا وہ بھورے رنگ کا تھیلا کندھے پر ڈالے تیار کھڑی تھی۔ آہ پاگل، تم ہر وقت ڈانٹ پڑنے والے کام کیوں کرتی ہو؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ وہ خفا ہوئی۔ جب تک تم نہ بتاؤ گی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، سمپل۔ وہ بالوں کو پونے میں قید کرتی ایک طرف ہوئی۔ اور آج کیا پک رہا ہے تمہارے اس جادوئی دماغ میں؟ حنا کمر پر ہاتھ رکھے اس سے آج کی خرافات دریافت کر رہی تھی۔ وہ ڈھیٹ خاتون، میں جانتی تھی کہ وہ ایک دفعہ میں سمجھنے والی نہیں ہے۔ تو چلو اب ذرا سٹیپ نمبر 2 استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی اینک درست کرتی کمرے کا دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ حنا نے ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا، مگر اب اس کے ساتھ چلنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک گہری سانس لیتی وہ دل میں بڑبڑاتی اس کے ہمراہ آج پھر رات کے وقت اوڑی سے باہر نکلی تھی۔ اوڑی کی پچھلی طرف سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر تھی، جس کا بھرپور فائدہ وہ 2 سرپھری لڑکیاں اٹھانے میں دیر نہیں لگاتی تھی۔ وہ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اپنا ہتھیار استعمال کرتی دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ سڑک پر اس کے ہمراہ کھڑی وہ کچھ الگ محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس ڈرپوک سی لڑکی کو یہ آزادی بھائی تھی۔ وہ خوش بھی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ وہ آزاد رہنا بھی چاہتی تھی مگر اس آزادی سے ڈرتی بھی تھی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی مطلوبہ گھر تک پہنچ کر دیوار پھلانگتی چوروں کی طرح آج پھر اس لمبے بالوں والی خاتون کے گھر دعویٰ بولنے والی تھی۔ اس کے دروازے کے باہر کھڑی وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی، جبکہ اس کے مقابل وہ چشمش بنا ڈرے بڑے آرام سے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالے کچھ نکالنے میں مصروف تھی۔ اب بتاؤ گی آخر کرنا کیا ہے؟ بتاتی ہوں نا، پچھلی دفعہ لگتا ہے لکھنے میں کچھ کمی رہ گئی تھی۔ یہ لو، اب لکھنا شروع کرو۔ حنا نے اس کے ہاتھ سے سفید کاغذ اور پین پکڑا۔ فدار کے الفاظ سنتی وہ مسلسل ہنستی ہوئی انہیں کاغذ پر لکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات تو ہے فدار، تم نا ہر کام بہت دھماکے دار کرتی ہو، اور وہ بھی اچھی خاصی پلاننگ کے ساتھ۔ آخر یہ سب سیکھا کہاں سے تم نے؟ لگتا ہے تمہاری ٹریننگ اچھی ہوئی ہے۔
وہ ہنستی ہوئی خط فولڈ کرتی اسے تھما گئی۔ کافی لمبی کہانی ہے مس ہنا، کسی دن تفصیل سے بتاؤں گی۔ چلو ابھی اس چڑیل کی نیند حرام کرتے ہیں۔ وہ دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئیں۔ وہ تیکھے ناک والی خاتون ہاتھ میں ایک سلیف پکڑے آڑی ٹیڑھی سونے میں مصروف تھی۔ ہنا اور فدار نے اس کے ہاتھ میں پکڑی سلیپ دیکھتے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ یہ تو کرسچن ہے ہنا، تم نے بتایا ہی نہیں۔ آہ، تم نے پوچھا ہی کب؟ ہاں یہ کرسچن ہے، اور دیکھو ذرا۔ ہنا نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہی ہنسی دبائی۔ ہنا، بھاگنے کے لیے تیار رہنا، جب میں کہوں تم دیوار سے کود جانا، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ ہنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ فدار نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک سفید کپڑا نکالا اور ایک سرخ پینٹ نکال کر اب وہ اسے اس سفید کپڑے پر لگا رہی تھی۔ ہنا قریب کھڑی سر کھجاتی اس کی کارروائی کو بغور دیکھنے میں مصروف تھی۔ لکڑی کی اس دیوار پر اس نے وہ خط رکھتے اس پر ایک چھوٹا سا چاقو گھونپ دیا۔ اپنے تھیلے سے بلیک کلر کا چاک نکالے وہ اس کے عین اوپر ایک کراس کا نشان بنا رہی تھی۔ ہنا کی نگاہیں اپنے پیچھے مست سوتی اس عجیب سی خاتون پر تھیں۔ وہ کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اپنے سامنے کھڑی اس پاگل لڑکی کو، جو بے خبر اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ اچھا اب ایسا کرو، تم نکلو یہاں سے، ایک عدد اور کام کرنا ہے، اس کے بعد میں تمہیں اس گلی میں ملوں گی، ٹھیک ہے؟ اب جاؤ۔ میں تمہیں ایسے بھلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں پاگل؟ آہ ہنا، بھاگنا پڑے گا اس لیے، اور تم تو کچھوے کی چھوٹی بہن ہو۔ اب سوال مت کرو اور نکلو جلدی سے۔ اس کی بات سنتی وہ اثبات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر جا کھڑی ہوئی۔ فدار نے پھر سے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا تو اسے دیکھتے ہنا نے ماتھے پر زوردار ہاتھ دے مارا۔ ایک تو اس کا یہ تھیلا پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ ایک نگاہ دیکھتی وہ دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس چشمش نے ایک نگاہ اس سوئی ہوئی مخلوق پر دوڑائی اور ایک شریر سی مسکراہٹ لیے وہ اس سفید کپڑے کو زمین پر رکھتی ماچس جلائے اس کے ایک سرے پر آگ لگا چکی تھی۔ دھیرے دھیرے آگ بڑھتی ہوئی اس کپڑے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ فدار نے ایک کونے سے وہ کپڑا پکڑتے اس کے بیڈ کے قریب لے جاتے ایک کونے پر پھینکا۔ اب کھاؤ ہم لوگوں کا حق، لالچی خاتون، تمہارا پالا بھی اب فدار سے پڑا ہے، قبر تک تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی، تمہارے تو گھڑے مردے بھی اکھاڑ پھینکوں گی میں، جانتی نہیں ہو تم آخر کس سے پنگا لے چکی ہو؟ وہ زور سے ہنسی تو اس سوئی ہوئی خاتون کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک دم اپنے بیڈ کے قریب جلتے ہوئے اس کپڑے اور پھر اچانک ایک ہی نگاہ اپنے سامنے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے اس کالے رنگ کے ہیولے کو دیکھا اور ایک بلند چیخ اس لکڑی کے کمرے میں گونجی۔ فدار نے زور سے کہکا لگاتے کمرے سے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ اوہ لارڈ، پروٹیکٹ می فرام دس ایول۔ ہیونلی فادر، I ask for your divine protection. Shield me from this devil. Spirits, oh Lord! وہ زور زور سے چیختی
بیڈ کے ایک کونے سے لگی سامنے کا منظر دیکھتی حیران و پریشان ہوتی، اپنے ہاتھ میں پکڑی سلیپ سامنے کرتی، اونچی آواز میں دعا کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو وہ ایک دم اٹھتی، اس کپڑے کو بیڈ سے دور پھینکتے دروازے کی طرف بڑھی۔ اتنے میں وہ تیز لگام دیوار پھلانگتی گلی کے کونے کی طرف مڑ چکی تھی۔ حنا نے اسے بھاگتے ایک عجیب نگاہ سے دیکھا۔ آہ پاگل لڑکی، آخر کیا کر کے آئی ہو تم؟ وہ سڑک پر کھڑی زور زور سے ہنس رہی تھی۔ حنا، تم نے وہ سین مس کر دیا، کیا ہی مزے کا سین تھا قسم سے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی زمین پر بیٹھتی گئی۔ اگر تم میری طرح تیز بھاگ سکتی تو آج وہ مزے کا سین مس نہ کرتی۔ ہا ہا ہا، وہ زور زور سے ہنس رہی تھی، جبکہ حنا کمر پر ہاتھ رکھے اسے یوں پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھتی ایک چپت لگا گئی۔ پاگل، اب بتاؤ گی بھی کہ آخر ہوا کیا؟ حنا، جانتی ہو وہ مجھے ڈیول سمجھ رہی تھی۔ ہا ہا ہا، وہ ہنستی ہوئی زمین بوس ہوئی، اور وہ اس کی زبان میں مجھے بزم کرنے کے وظیفے پڑھ رہی تھی، مجھ سے پناہ مانگ رہی تھی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ پر ایک دم ہی اس کی ہنسی چھوٹی۔ واقعی؟ ہاں نا؟ ہا ہا ہا، قسم سے وہ بہت ڈرپوک ہے، آج جان لیا میں نے۔ اب تو کام اور بھی آسان ہو گیا۔ حنا ہنستی ہوئی اس کے قریب زمین پر بیٹھتی اس پاگل سی لڑکی کو دیکھنے اور ہنسنے میں مصروف تھی۔ قسم سے پتہ نہیں کیا چیز ہو تم فدار۔ واقعی وہ ٹھیک پڑھ رہی تھی۔ فدار کا کہکا بلند ہوا۔ اس خالی سڑک پر زمین بوس ہوئی وہ دونوں اپنی ہی کارروائی پہ لوٹ پھوٹ ہو رہی تھیں۔ اب کچھ اثر ہوگا دیکھنا۔ ذرا جتنا وہ ڈر گئی ہے نا، لگتا ہے اب بس ایک دو وار ہی مزید کرنے پڑیں گے، اور پھر وہ تیکھی ناک والی لالچی خاتون سیدھا ٹریک پر آئے گی۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھی، حنا کو ہاتھ کا سہارا دیتی اسے کھڑا کرتی اور فن کیئر کی طرف بڑھی۔ اس چھوٹے سے دروازے کے قریب حنا نے اس کا ہاتھ تھامے روکا۔ وہ واپس مڑی۔ چلو نا، تھوڑی دیر اس طرف چلتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مگر میرا دل کر رہا ہے تھوڑی دیر یہاں وہاں گھومنے کا۔ آہا، تو آخر آ ہی گئی نا میری لائن پر تم بھی۔ فدار اسے شرارت سے کندھا مارتی اس کا ہاتھ تھامے چل دی۔